نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ رمضان المبارک عطا کیا، ہم اس کے روزے رکھ رہے ہیں، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہر عمل جو ہے اس کا اجر دوگنا کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے اندر ہی اللہ رب العالمین جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اور انسان کے لیے کہ جو اس کے پاس وقت ہے اس کو قیمتی بنائے، اس کے اندر اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرے، اور جو انسان سے خطائیں ہو گئیں، گناہ ہو چکے ہیں، ان کی معافی اپنے رب سے کروا دے۔ اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ سے استغفار کرے، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی طلب کرے، وہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، وہ رحم کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کوئی توبہ اللہ رب العالمین سے کرنے والا تو ہو۔ اس توبہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور پیغمبروں کا اگر ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو انہوں نے بھی اپنے رب سے استغفار کیا اور کثرت کے ساتھ کیا ہے۔ پیغمبری شیوا ہے، تو انسان کہ اگر اس کے سامنے کوئی غلطی کرتا ہے تو یہ اس کو فوراً پکڑتا ہے، اس کو سزا دیتا ہے۔ اس کا نوکر ہوتا ہے یا اس کا کوئی ورکر ہے، کوئی بھی ہے، وہ غلطی کرے تو انسان فوراً پکڑ کرتا ہے، لیکن میرے رب کا انداز یہ نہیں ہے، وہ مہلت دیتا ہے، یہ مجھ سے معافی طلب کر لے گا، میرے سامنے آ کر جھک جائے گا، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، حالانکہ اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا، لیکن سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا مومنوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا مومنوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل نرم ہو جائیں اللہ کے ذکر کو سن کر، ان کے دلوں کے اوپر خوف طاری ہو جائے جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جائیں؟ تو اللہ رب العالمین تو اس چیز کو بڑا ہی پسند کرتے ہیں کہ جو انسان اپنے رب کے سامنے آ کر معافی طلب کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ کو یہ بندہ بڑا محبوب ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور آپ وہ اللہ کے فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، قرآن کھول کر دیکھیں، پڑھ کر دیکھیں، فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربی ویستغفرون للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقیم عذاب الجحیم۔ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ جو دنیا کے اندر ایک چلنے والا مومن بندہ، اللہ کا بندہ، مسلمان
جب وہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہے تو آسمان پر وہ فرشتے جو اپنے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ رب کے سامنے التجا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اس مومن بندے کو معاف کر دے جو تجھ سے معافی طلب کر رہا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے سفارشی ہے۔ تو جو مومن بندہ، اللہ نے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ توبہ کا دروازہ رکھا ہے کہ جو اسلام کے اندر داخل ہو گیا اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو کوئی معافی طلب کرنے والا ہو تو اگر انسان کہے میں نے مانگنی نہیں ہے، میں نے کوئی غلطی کی نہیں ہے، میں تو بڑا پاک باز ہوں، شیشے کی طرح صاف ہوں، تو دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہو، ہر انسان خطا کار ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو انسان خود کو نہیں بدلنا چاہتا ہے، اللہ کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ اس کو بدلے۔ جو انسان توبہ نہیں کرنا چاہتا، ہاں اس نے توبہ کی پھر گناہ ہو گیا، پھر وہ غلطی کرتا ہے، پھر وہ غلطی کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے چلو کوئی نہیں، آگے جا کے معافی مانگ لیں گے جب وقت قریب آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میں پھر ایسے بندوں کی توبہ قبول نہیں کرتا کہ جب ان کے موت کا وقت ان کے قریب آیا تو اس وقت کہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں بڑا گناہ گار تھا، اللہ بڑی غلطیاں کی ہیں، اللہ آپ معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایسے بندوں کی توبہ قبول نہیں کرتا، جب موقع تھا تب تو کی نہیں۔ تو یہ اللہ کی صفت معاف کرنا، انسانوں کے اندر بھی اللہ نے معاف کرنا رکھا ہوا ہے کہ جس طرح کسی بیٹے سے یا بیٹی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے چلو کوئی نہیں بیٹا آگے سے نہ کرنا، تو اللہ رب العالمین نے جو معاف کرنے والی جو اللہ کی صفت ہے انسانوں کے اندر بھی ہے، انسان بھی معاف کرتا ہے۔ تو جو معاف کر دیتا ہے وہ اللہ کا، جو معافی طلب کرتا ہے اللہ کو وہ بڑا پسند ہے، اور جو معاف کرتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں معاف کرنے والے۔ سیدنا امامہ بن باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، اس کا ایک فکرہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آج انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی اچھا ویو ہو، کہ میں وہاں پر کسی اچھی سوسائٹی کے اندر گھر لوں، اچھا محل بنا ہونا چاہیے، خوبصورت بنا ہو کہ لوگ دیکھ کر رش کریں کہ بڑا ہی خوبصورت گھر ہے اور بڑے ہی اچھے مقام پر ہے۔ جس طرح ہمارے پاس یہ نہر گزرتی ہے، انسان کہتا ہے کوئی سامنے اچھا ویو ہونا چاہیے، تو وہاں پر میرا گھر ہو، اور گھر بھی محل ہو، ہر انسان کی خواہش ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کی قسم اٹھا رہے ہیں اور ضامن ہیں کہ میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اللہ اس کو جنت کے جو خوبصورت مقامات ہیں، کنارے ہیں، ان پر اس کو محل عطا فرمائے، جہاں سے جناب جنت کا ایک خوبصورت منظر جو ہے وہ سامنے ہو، وہاں پر اللہ اس کو ایک محل عطا فرمائے۔ فرمایا کون؟ فرمایا کہ جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، کہ اللہ اس کو اس جگہ پر محل، اور جنت میں محل ہے۔ دنیا کے محل دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے نا، جنت کے محل تو اور ہی خوبصورت ہیں، کسی نے دیکھے نہیں ہیں۔ تو فرمایا اللہ اس کو جنت کے کناروں کے اندر ایک محل کی میں ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو معاف کرنا انسانوں کی صفت، فرمایا اللہ کو یہ بھی بڑے پسند ہے کہ جو معاف کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے انسان کو رونا چاہیے، اور اس معافی کی اور توبہ کی اہمیت اللہ رب العالمین کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ فرمایا کتنی اہمیت ہے کہ جو انسان توبہ کرتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فرمایا جو اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں کیا عطا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں اولادوں سے بھی نوازے گا، مال سے بھی نوازے گا، اور اللہ رب العالمین نے اس جنت کا وعدہ بھی کیا۔ جو انسان توبہ کرنے والا ہے
معافی طلب کرنے والا ہے، اللہ کے یہاں تو بڑی اہمیت ہے اس کی کہ جو انسان اپنے گناہوں کو آ کر اللہ کے سامنے رکھتا ہے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ اب ایک انسان، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا وہ اپنے رب کے سامنے آئے گا اور وہ نا جنت کو ایسے جناب ٹکی لگا کے دیکھ رہا ہے، اور ادھر اللہ باتیں کر رہا ہے، لوگوں سے مخاطب ہے، اور وہ جنت کی طرف جناب اس نے نظریں ٹکائی ہوئی ہیں، وہ دیکھ رہا ہے جنت کو۔ تو اللہ رب العالمین اس کو مخاطب کر کے فرمائیں گے اے انسان میری طرف دیکھ، کدھر دیکھ رہا ہے؟ کہے گا اللہ وہ میں ان محلات کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ محلات کن لوگوں کے لیے تم نے بنائے، ان کے اندر کون داخل ہوں گے، کون خوش نصیب ہوں گے کہ جو ان محلات کے اندر داخل ہوں گے، اتنے خوبصورت، لیکن نظریں نہیں ہٹ رہی۔ تو اللہ رب العالمین اس انسان کو، اس کی زیادہ نیکیاں نہیں ہوں گی، تو اللہ فرمائیں گے اچھا ٹھیک ہے پھر میرے ساتھ سودا کر لو، ان محلات کا تمہیں دے دیتا ہوں، ڈیل کر لو میرے ساتھ۔ وہ بندہ کہے گا اللہ کیا کرنا ہے، ان محلات کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ فلاں شخص دنیا کے اندر اس نے تجھے تکلیف دی، اس کو معاف کر دے، یہ محل دے رہا ہے۔ تو جو انسان معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت کے اندر محلات رکھے۔ تو کوئی معافی طلب کرنے والا ہو تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے، لیکن اگر میں معافی نہ ہی طلب کروں، رمضان ایسے ہی گزار دوں، میری زندگی کے جو لمحات ہیں ایسے ہی گزرے، میں ان نافرمانیوں کے اندر ہی لگا رہوں جو رمضان سے پہلے تھیں، ان کو نہیں چھوڑا رمضان کے اندر بھی، اور بعد کے اندر بھی میری زندگی ویسی ہو، رمضان آیا بھی لیکن میرے اندر تبدیلی نہیں ہے، میری عادت نہیں بدلی، میرا اخلاق نہیں بدلا، میرا کردار نہیں بدلا۔ تو فرمایا اللہ کے ہاں بڑی اہمیت ہے توبہ کی، تم اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اور سچی توبہ کرو۔ توبہ کی ایک شرط ہے نا، جو انسان یہ توبہ جو ہے نا یہ محض لفظ نہیں ہے کہ انسان اپنی زبان سے طاقت ہے یہ ٹھیک ہے جی توبہ ہو گئی، بلکہ تم گناہوں کے جو نافرمانیاں ہیں، گناہ ہیں، ان سے پکی توبہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں، میں چھوڑ دیا، پکی توبہ کر لے اس گناہ سے۔ تو فرمایا کہ اس کا بدلہ کیا ہوگا، اللہ تیری ساری خطائیں معاف کر دے گا، اور پھر تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس کا بدلہ ہے۔ تو کوئی اللہ رب العالمین سے سودا کرے تو صحیح، ہم سودا کرتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہی نہیں ہیں۔ اب کتنے روزے گزر گئے ہیں، ایام معدودات ہیں، چند دن گنتی کے ہیں، ہم دیکھتے ہی دیکھتے یک پہلا روزہ رکھا، آج تیسرا مکمل کرنے کو ہیں، تو فرمایا کہ روزے تو ایسے ہی گزر جائیں گے، لیکن کیا میں نے رات کو اٹھ کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کی ہے؟ میں نے اپنے رب کو کتنے منانے کی کوشش کی؟ دن بھر میرے معاملات کیسے، میری زبان کیا اللہ کے ذکر سے ہی تر رہی ہے؟ کیا میں نے کوئی نافرمانی والا کام تو نہیں کر بیٹھا؟ تو فرمایا کہ روزے کی حالت میں ہو، وہ برداشت کر رہے ہو، پھر بھی تم نافرمانیاں کرو، تو اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنی معافی نہیں کروا سکے۔ تو میں خود بھی اپنے بچوں کو بھی، ہمارے آج نا بھائیوں کے بچے ہیں، میرے بچے ہیں اور میرے بھائی کے بچے ہیں، جو میرے بچے ہیں وہ بڑے بھائی کے بچوں کو برداشت نہیں کر رہے۔ ہم نے ان کو عادت نہیں ڈالی بھائی معاف کرنا بھی سیکھو۔ بچے کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ بڑوں سے سیکھ رہے ہیں۔ اچھا میرا جو والد ہے نا، وہ میرا جو اس کا بھائی ہے نا اس سے بڑی نفرت کرتا ہے، تو وہ ان کے بچوں سے کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو اپنا کام کرو، ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے تمہارا؟ وہ چیزیں کھاتے ہیں چھپ چھپ کر کھائیں گے۔ ہم نے بچوں کو سکھا کیا رہے ہیں کہ بھائی معاف نہیں کرنا کسی کو، ہم یہ تربیت دے رہے ہیں ان کو کہ ہمارے اندر سے نفرتیں ختم نہیں ہو رہی، تم نے بھی ختم نہیں کرنی ہے، اور یہ نسل در نسل آگے جو ہے نا کنورٹ ہوتی جا رہی ہے۔ اپنے گھروں کے ماحول سیدھے کرنے کی ضرورت ہے، بچوں کو معاف کرنا سکھائیں کہ معاف کیسے کرتے ہیں، شیئر کرنا سکھائیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ چیز کیسے شیئر کرتے ہیں، یہ چیزیں اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمارے یہ اعمال، روزہ رکھنا، صدقہ اور خیرات دینا، نمازیں پڑھنا، اللہ رب العالمین یہ قیام کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ نیکی کا کوئی بھی کام ہے
اللہ اس کو قبولیت سے نواز دے اور اس عمل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے